أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 62 آیات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، تفسیر اس کی چل رہی ہے گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے ہم سبق کو آگے چلائیں گے۔ ہم نے جو ہے پڑھا اس سبق میں کہ جو ایمان والے ہیں کس میں سے یہود، نصارہ، صابئین جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، وہ نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ ہم جو ہے وہ اس کی تفسیر کر چکے ہیں۔ اب کچھ تفسیر جو ہے وہ رہتی ہے کہ یہود کون تھے، عیسائی کون تھے، نصارہ جو ہے وہ کون تھے اور صابئین کون تھے۔ دیکھیے ترجمے کو میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ آپ کے لیے دہراتی ہوئی چلتی ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور یہودی اور نصارہ، والصابئین اور صابئی ستارہ پرست، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین ہادوا ان الذین آمنوا تو وہ ایمان لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، یعنی ہم مسلمان لوگ۔ والذین ہادوا یہود، اب یہود کون تھے اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیجئے۔ لفظ یہود ہوادت یا ہودات سے ماخوذ ہے، لفظ یہود ہودات سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودت ہے، مودت اور دوستی کے، مودت جو ہے مودت دوستی اور محبت کو کہا جاتا ہے، مودت اور دوستی کے ہیں، یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی توبہ کے ہیں۔ یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہودات سے ماخوذ ہے یا مودت سے یا پھر تہود سے، جیسے قرآن میں آیت ہے کہ انا ہدنا الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں، بس انہیں ان دونوں وجوہات کی بنا پر یہود کہا گیا ہے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا ہے۔ یاد رکھنے والی باتیں ہیں یہ سارے جو ہیں وہ آپ کو کام آئیں گے آگے جب بھی جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ بھی انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ پوچھا جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی، بنی اسرائیل یعنی یہود۔ تب ان کا نام نصارہ ہوا، ٹھیک ہے، یہود جو ہیں وہ نصارہ میں چینج ہو گئے کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی، انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ اب کل جو ہے یہاں پر یہ آیت پڑھتے ہوئے میں نے تھوڑی سی غلطی کی تھی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ یبتغی ہے، تا کا جو ہے وہ نقطے اوپر نیچے تھے تو مجھ سے صحیح نہیں پڑھا گیا، میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ کرتی ہوں، میں اپنی اصلاح کر رہی ہوں۔ اچھا، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں، نحنو انصار اللہ، کہ ہم ہیں مددگار۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ جہاں اترتے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا ہے۔ مطلب ان کی وجہ کیا ہے، ان کے نام کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا گیا قتادہ اور ابن جریج کا یہی قول ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عنہ سے بھی مروی ہے، اللہ عالم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے نشوان نشوان کی جمع نشاوا، اور سقران کی جمع سقارا، اس کا مؤنث نصراتا آتا ہے۔ اب جبکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ان پر بھی اور دوسرے سب پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق و اتباع واجب قرار دی گئی، اور ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا۔ صحیح ہے، ہمارا نام کیا ہے؟ مومن۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا نام نصارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا نام یہودا، بنی اسرائیل جو بھی ہے، اور اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی، ہم پر بھی جو ہم مسلمان ہیں، تمام جتنے بھی تقریباً 1.25 انبیاء جو ہیں ان سب پر ایمان لانا ہم پر فرض اور واجب ہے۔ اگر ایک پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، جان لیجئے۔ صابین ہے نا، تو صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے ہیں، اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام یہ بھی تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق رحمہم اللہ کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، یعنی صابی جو ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ، وہ جو ذبح کرتے ہیں جانور، وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، اور ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی، جیسے اہل کتاب کی، عیسائیوں کی، یہود کی، اگر وہ واقعی میں تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہیں تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہوگا، حلال ہوگا۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں یہ گروہ مجوسیوں کی مانند ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے، یہ جو صحابی تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ 5 وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں، تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو اپنے ارادے سے باز رہے۔ ابو الجناد فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں، بکوسی کے رہنے والے، سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں، اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، آیت لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے۔ مشرکین اسی بنا پر آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو لا الہ الا اللہ صابی کہتے تھے، یعنی کہنے کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار صابی کہا کرتے تھے۔ صابی کا مطلب ہوتا ہے بے دین، بے دین ہو جانا، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی شریعت نہیں ہوتی، کسی شریعت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا تو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی شریعت، کوئی قانون نہیں ہے۔ ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا، ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح کے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا۔ یہ مجوسی جو آتش پرست تھے وہ لوگ اور یہودی، ان دونوں کے دین کا جو ہے وہ خلط ملط کر کے ایک نیا دین جو ہے وہ صابی بن گیا۔ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے، منع ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تاثیر اور نجوم کے معتقد تھے۔ ابو سعید استخری نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ستارہ پرست لوگ تھے، کشرانیین میں سے تھے، جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔
حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کے پابند نہیں تھے، اور اسی معنی میں مشرکین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے تھے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کیا ہے۔ لیکن صابی کون تھے، یہود کون تھے، عیسائی کون تھے، یہ آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد انفارمیشن ہے۔ یہ سوالات آتے ہیں، اگر سوالات نہیں بھی آتے ہیں تو خدا کی بندیوں ایک علم جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہود کا معنی کیا ہے، نصارہ کون تھے، صابی کون تھے، ایک ایک قول تو کم سے کم جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں گی۔ یہ آپ لوگوں کے لیے آج کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت زیادہ دعا کرتی ہوں یا اللہ قرآن مجید حفظ ہو جائے، ہو جانا بہت بڑی بات ہے، ورنہ اتنا کہ سمجھ کے ہم پڑھ سکیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے، دین کی خدمت کا کام لے لے، قرآن کی خدمت کا کام لے لے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تہہ دل سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔